ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز جیسی آواز سنتا ہوں، اور شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی بنبناہٹ سنتا ہوں، اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ پھر جب میں گھبرا کر اور مرعوب ہو کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد چھوتا ہوں تو اس کی جلد سہ یعنی ایک جانور ہے جس کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں، اس کی جلد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے، میرا گمان ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجانہ، کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا، تم میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا، اے ابو الحسن، جو میں کہتا ہوں لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا لکھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الا من یترک الدار من العمار والزوار الا تارکا یترک بخیر اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق ساعة فإن كنت عاشقا مولئا او فاجرا فهذا کتاب ینطق علینا وعلیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون ورسلنا یکتبون ما تمکرون۔ اترکوا صاحب کتابی ھذا وانطلقوا الا عبادۃ الاصنام والا من یزعم ان مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ھو کل شیء ھالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون حامیم لا ینصرون حامیم عین سین کاف تفرقوا اعداء اللہ وبلغت حجۃ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس خط کو لیا اور لپیٹ لیا اور اپنے گھر لے گیا اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری تو ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی میں بیدار ہو گیا، جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزی کی قسم، ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالا۔ تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تم یہ خط مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نہ تمہیں ایذا دیں گے، نہ تمہارے پڑوسیوں کو، اور نہ اس جگہ پر جہاں یہ خط مبارک ہوگا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کی قسم، میں اس خط کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت حاصل نہ کر لوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات بھر جنوں کی چیخ و پکار اور رونا دھونا جاری رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جو میں نے رات میں جنوں سے سنی تھی اور جو میں نے جنوں کو جواب دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، وہ خط اب تم جنوں سے اٹھا لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے۔